عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. سورہ یاسین قرآن مجید کی ایک بڑی عظیم ترین سورت ہے. اس سورہ مبارکہ کے فضائل میں مختلف روایات ہیں، جیسے یہ روایت کہ اسے قرآن کا دل قرار دیا گیا، یا یہ کہ اسے اپنے فوت ہونے والوں کے پاس پڑھا کرو. تو اس طرح کی جتنی بھی روایات اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں وارد ہیں وہ ساری کی ساری یا تو موضوع ہیں یا ضعیف ہیں. ان میں سے کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. البتہ ایک روایت ہے سنن دارمی کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، یعنی موقوف حدیث ہے، اور اس کے اندر یہ بیان ہوا کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو شام تک جو اس کی ضرورتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا اور ان ضرورتوں میں اس کے لیے آسانی فرما دے گا. اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک کے لیے اس کے لیے آسانی کر دی جاتی ہے اس کے کاموں میں. تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، اور اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ مثلہ لا یقال من قبل الرأی، اس جیسی بات اپنی رائے سے نہیں کہی جا سکتی. یہ اگرچہ موقوف حدیث ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے، یعنی قول اگرچہ صحابی کا ہے لیکن اس کو ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، کیونکہ اس بارے میں کوئی نہ کوئی بات ضرور صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی. اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ بستی والے ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا گیا. اب لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو تیسرے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث کیا. اب تینوں رسولوں نے ان بستی والوں کو ڈرایا اور اللہ کا پیغام پہنچایا، تو انہوں نے آگے سے ان کو جھٹلایا اور مذاق اڑایا، کہا تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، اور استغفر اللہ معاذ اللہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو. ان رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمارا کام صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے. اب آگے سے وہ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور یہ کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھر مار مار کے تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. اگر یہ کفار اور مشرکین آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے نبی و رسولوں کو اس طرح اس انداز سے بھی جھٹلایا گیا ہے کہ 3 رسول ایک بستی کی طرف آئے، تینوں کو بستی والوں نے جھٹلا دیا اور قتل تک کرنے کی دھمکیاں دینے لگے. ابھی یہ بات چیت چلی رہی تھی کہ ادھر دور شہر کے دور والے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ ان رسولوں کو نقصان نہ پہنچائیں. وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، ان کی عزت، ان کا احترام، اور اگر انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا تو پھر ان کا انجام تو بڑا خطرناک ہوگا. تو اس نے آتے ہی ہمدردی اور خیرخواہی کے انداز میں کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی اتباع کرو. مفسرین کہتے ہیں یہ حبیب نجار تھا اور انتہائی نیک آدمی تھا اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا تھا. جذام کا مرض جو ہے وہ اس کو لاحق تھا، اس قدر صدقہ خیرات کرنے والا تھا کہ جو کمائی ہوتی تھی اس کا بیشتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا. تو اس نے آ کر لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ ان کی بات مانو جو تم سے کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتے، اور وہ تو ہدایت یافتہ ہے. پھر اس نے اپنے ایمان کا بھی اعلان کر دیا کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. میں نے بھی لوٹنا ہے، تم نے بھی لوٹنا ہے. کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی اور نہ وہ مجھے بچا سکتے ہیں. اور اگر میں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنایا اس وقت میں تو کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا.
کہنے لگا میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم سن لو، میں تم سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر رہا ہوں اور تمہیں اپنے ایمان پر گواہ بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، اس نے کہا کاش میری قوم جان لے، یعنی پھر یہ ہوا کہ قوم کے لوگ بجائے اس کے کہ اس کی نصیحت کو قبول کرتے، الٹا انہوں نے اس کو اتنا مارا کہ بالآخر شہید کر ڈالا، اور اللہ کی طرف سے جو ہی وہ دنیا سے رخصت ہوا اس کو یہ بشارت دے دی گئی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب اس نے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات دیکھے کہنے لگا کاش میری قوم کو علم ہو جائے کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنی قوم کا اتنا خیر خواہ تھا، جب زندہ تھا جب بھی قوم کی خیر خواہی کی، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی بات مانو، اور جب فوت ہو گیا قوم کے لوگوں نے اس کو شہید کر دیا، اب دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اسے اپنی قوم کی اتنی فکر لاحق ہے اور اس قدر ان کی خیر خواہی کا جذبہ اس کے دل میں موجود ہے کہ شہادت کے بعد بھی یہی کہہ رہا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داعی کو بہت زیادہ صبر اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر وقت ہمدردی اور خیر خواہی کا پہلو غالب رہنا چاہیے، اور یہ کہ لوگوں سے ذاتی انتقام لینا، ذاتی بدلہ لینا دعوت اور تبلیغ کے میدان میں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی تھا، آپ نے ساری زندگی کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ ہاں اگر کہیں اللہ کی حدوں کا مسئلہ ہوتا تو پھر وہاں آپ بدلہ لیا کرتے تھے، اور یہ بدلہ لینا بھی اللہ کی خاطر ہوتا ہے، وہاں پھر کسی قسم کی کوئی رعایت بھی قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو شخص جس کا واقعہ بیان ہوا ہے، ایسی ہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجیے میں اپنی قوم ثقیف کو جا کے جو ہے وہ ڈراؤں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے کہ تمہاری قوم کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ کہنے لگے نہیں، وہ سب میری بات مانتے ہیں، میں ان کو جا کے دعوت دوں گا، تبلیغ کروں گا۔ چنانچہ یہ آئے اپنی قوم کے پاس اور ان کو آ کے کہنے لگے لوگوں لات کوئی لات نہیں، عزا کوئی عزا نہیں، یعنی یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ معبود ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی قسم کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ ابھی یہ دعوت دے ہی رہے تھے کہ ادھر سے ایک نوجوان نے تیر مارا جس سے ان کی شہادت جو ہے وہ پیش آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا ھذا مثل کمثل صاحب یاسین، یہ جو عروہ بن مسعود ہیں ان کی مثال بھی اسی شخص جیسی ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالی نے سورہ یاسین میں کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پھر ثقیف کے لوگ جو ہے بڑے نادم ہوئے، بڑے شرمندہ ہوئے، اور پھر بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کو جب اس کی قوم نے شہید کر دیا تو پھر ہم نے آسمان سے کوئی فرشتے نازل نہیں کیے اور نہ ہی ہم نازل کرنے والے، یعنی یہ قوم تو اتنی ذلیل ہو گئی، اتنی حقیر ہو گئی کہ اب فرشتے نازل کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ایک چیخ تھی، یہ سارے کے سارے بجھ کے رہ گئے۔ فرمایا لوگوں میں افسوس ہے جو رسول بھی ان کے پاس آتا ہے کہ اس کا مذاق ہی اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی قدرت کی مختلف نشانیاں ذکر کر کے لوگوں کو اپنی توحید سمجھائی، اپنی الوہیت سمجھائی، اپنا معبود برحق ہونا سمجھایا، اور اپنے اختیارات کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ رب العزت کے پاس ہے، لہذا تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ اس کے حکموں کو مانو، اس کی عبادت کرو، تم سب کو مرنے کے بعد بالآخر اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کفار و مشرکین سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود ہی کھلا دیتا۔ یہ فقیر مسکین، یہ غریب لوگ، یہ تنگدست محتاج بدحال لوگ، اگر ان کو کھلانا ہوتا تو اللہ ہی ان کو خود کھلا دیتا، جب اللہ نے ان کو نہیں کھلایا تو ہم ان کو کیوں کھلائیں؟
یہ آگے سے جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ کس طرح ان کو دنیا سے محبت ہے اور کتنی ان کے دل میں حرص ہے, بخیلی کنجوسی کی انتہا ہے, اور بہانہ کس طرح کا بنا رہے کہ اگر اللہ ان کو کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا. بات تو یہی ہے کہ اگر کوئی فقیر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, لیکن اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ ان فقراء پر خرچ کرو, ان مساکین پر خرچ کرو. اور یہ جو فقر ہے اصل میں آزمائش امتحان اس کے لیے بھی جو اس فقر میں مبتلا ہے, اور اس فقیر کے تعلق سے مالداروں کا بھی امتحان ہے کہ یہ مالدار اس فقیر پر خرچ کرتے ہیں یا نہیں خرچ کرتے. اور جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے ان کو کبھی بھی اپنے مال و دولت کے بارے میں غرور, تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, ورنہ یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اقواما یختصهم بالنعم لمنافع العباد. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں کے ساتھ خاص کرتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. جب تک وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں وہ نعمتیں ان کے پاس موجود رہتی ہیں, اور جب فائدہ پہنچانا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان سے چھین کر دوسرے لوگوں کو دے دیتا ہے جو آگے پھر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ مکی دور میں صرف توحید اور رسالت ہی کی دعوت نہیں تھی, بلکہ نماز کی بھی دعوت تھی, صدقہ و خیرات کی بھی دعوت تھی, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی دعوت تھی, عفت اور پاک دامنی کو اختیار کرنے کی بھی دعوت تھی, صلہ رحمی کا بھی حکم تھا, اور اس جیسے جو دین کے آداب اور اخلاق ہیں ان کی بھی ساتھ ساتھ دعوت تھی. کئی لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بس اصل چیز توحید ہی ہے. یہ ساری چیزیں بھی اصل میں توحید ہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر یہ چیزیں, اب دیکھیے کہ ایک انسان اگر حرام ذریعہ اختیار کرتا ہے کمائی کا, اصل میں اس کا عقیدہ خراب ہو گیا. اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا تو کبھی بھی یہ مال حاصل کرنے کے لیے ناجائز اور حرام ذریعہ اختیار نہ کرتا. تو یہ گناہ اور نافرمانیاں در حقیقت انسان کے عقیدے کے اندر خلل پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے ان کا اہتمام بھی ضروری ہے کہ ان آداب کا خیال رکھا جائے, ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. فرمایا یہ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ کب آئے گی, اگر سچے ہو تو بتاؤ. فرمایا یہ تو ایک چنگار کا انتظار کر رہے ہیں, ایک چیخ ہوگی جو اچانک ان کو پکڑ لے گی اور یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے, نہ وصیت کرنے کا موقع ملے گا نہ ہی اپنے گھر واپس لوٹ سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اتنی تیزی سے اور اتنی اچانک قائم ہوگی کہ دودھ دوہنے والا دودھ دو رہا ہوگا تو ابھی اسے پی نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. دو سودا کرنے والے کپڑے کو پھیلائے آپس میں سودا کر رہے ہوں گے, ان کا سودا مکمل نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اتنی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر. یہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں, قیامت کا معاملہ تو آنکھ کے جھپکنے کی مانند ہے, او هو اقرب, بلکہ اس سے بھی قریب. اتنی تیزی کے ساتھ وہ قیامت آنن فانن اور بالکل اچانک واقع ہوگی, نہ ان کو وصیت کرنے کا موقع ملے گا نہ یہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ پائیں گے. یہ کیسے قیامت کے جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں. فرمایا سور میں پھونکا جائے گا, یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے دوڑے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی, ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا لیا. حشر کی ہولناکیاں دیکھ کر قبر ان کو خوابگاہ معلوم ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کا جو عذاب ہے وہ حشر کے دن کی ہولناکیوں اور عذاب کے مقابلے میں انتہائی ہلکا ہے, انتہائی. حالانکہ قبر کا عذاب بھی اتنا بھیانک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ یسمعکم من عذاب القبر. اگر یہ ڈرنا ہوتا کہ مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنوا دے.
ہر وقت پناہ مانگتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بھی بچائے اور آخرت کا جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ فرمائے. فرمایا یہ تو وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. اب وہاں پھر ایک طرف تو اہل ایمان ہوں گے بڑی عزت احترام کے ساتھ نعمتوں میں، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ہر قسم کے میوے اور جو وہ طلب کریں گے وہاں ان کو ملے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بھی ان کو پیش کیا جائے گا اور دوسری طرف مجرم ہوں گے ان کو الگ کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا اے اولاد آدم کے شیطان کی عبادت نہ کرنا، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، صرف میری عبادت کرنا یہ سیدھا رستہ ہے. اس نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو پہلے گمراہ کیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ اب ان کو پھر جہنم میں داخل کیا جائے گا اور وہاں پھر جو حساب کتاب کا معاملہ ہوگا یہ ظالم اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے اور انکار کریں گے اور کہیں گے یا اللہ ہم اپنے سوا آج کسی کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کی کرتوتوں کے بارے میں. جو یہ کرتے رہے ان کے اعضاء پھر گواہی دے دے کے بتائیں گے. اور یہاں تو ہاتھوں اور پاؤں کا ذکر ہے نا، دوسرے مقام پر کانوں کا ذکر ہے، آنکھوں کا ذکر ہے، انسان کی چمڑی کا ذکر ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بعض روایات میں ہے کہ جو سب سے پہلے انسان کا عضو بولے گا وہ انسان کی ران ہوگی، اللہ کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی جو انسان عمل کرتا رہا ان کے متعلق. اور پھر جب یہ گواہی مکمل ہو جائے گی تو انسان کو بولنے کا موقع دیا جائے گا. انسان اپنے اعضاء سے ہی جھگڑنا شروع ہو جائے گا، کہے گا بعدا لکن وسحقا فعنکن کنت اناظر، تمہارے لیے دوری اور بربادی اور تمہاری خاطر ہی تو میں جھگڑ رہا تھا، تمہاری خاطر ہی تو جھوٹ بول رہا تھا، آج تم نے بھی میرا ساتھ نہ دیا. عزیز بھائیوں یہ ایک حقیقت ہے جس کو ذکر کیا گیا ہے کہ ہم جن اعضاء کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں قیامت کے دن یہ بھی ہمارے خلاف ہوگی، یہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. عافیت کا حصہ یہ ہے سچی توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئے. یہ عاص بن وائل یہ ابی بن خلف ہڈی لے کے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کو چورا چورا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس حالت میں ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ یہ ظالم ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول گیا، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوگی، ریزہ ریزہ ہو چکی ہوگی. آپ کہیے وہ ذات زندہ کرے گی جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور وہ ہر قسم کی پیدائش کے متعلق خوب علم رکھنے والی. فرمایا اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. تو یہ بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے، وہ سب کو زندہ کرے گا، یعنی انسانوں کو بھی، جنات کو بھی اور دیگر جو مخلوقات ہیں ان سب کو زندہ کیا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ پھر ان کو قصاص اور بدلے دلوا کر کہا جائے گا کونوا ترابا، تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ. چونکہ مکلف صرف دو مخلوقات ہیں، ایک انسان اور دوسرے جنات. اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی ابتدا میں فرشتوں کی قسمیں کھائی اور جو مقسم علیہ ہے جس چیز پر قسمیں کھائی گئی وہ یہ ان الہکم لواحد، تمہارا پروردگار ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود برحق ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے ہیں، آپ ان کو بتائیں قیامت کے دن ہم یہ کہیں گے وقفوہم انہم مسئولون، ان کو ٹھہرا دو آج ان سے سوال پوچھے جائیں گے. اور پھر وہاں ان کو کہا جائے گا کیا ہے تمہیں آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے، آج کیوں اتنے مطیع اور فرما بردار بنے ہوئے ہو، تم تو مانتے ہی نہیں تھے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو آج یہ تمہارا کیا حال ہو چلا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے. ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک دوست اور ساتھی تھا، وہ مجھے کہتا تھا کہ تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، اور کہتا تھا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم بدلہ دیے جائیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یعنی میرا وہ دوست مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتا تھا.
آج وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم جہنم میں جھانکو گے؟ اللہ کی طرف سے جنتیوں کو اجازت دی جائے گی، وہ جہنم میں جھانکیں گے تو وہ شخص دیکھے گا کہ وہ جو میرا دوست دنیا میں بنا ہوا تھا اور جو مجھے بھی کفر کی طرف لے جانا چاہتا تھا اور خود بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتا تھا، وہ جہنم کے بیچ میں اسے نظر آئے گا، کہے گا اللہ کی قسم تو قریب تھا کہ مجھے بھی گمراہ ہلاک کر دیتا، اگر میں تیرے پیچھے لگ جاتا، میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی آج تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا۔ یہ بری صحبت اور بری دوستی انتہائی خطرناک، یہ تو اللہ کا فضل ہوا نا کہ اللہ نے بچا لیا، ورنہ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ برے دوست ان کو شرک تک لے جاتے ہیں، بدعات میں مبتلا کر دیتے ہیں، کفر تک لے جاتے ہیں، عقائد تک کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو بڑی ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خالط الناس ودینک لا تکلیمن، لوگوں سے میل جول رکھو لیکن اپنے دین کو زخمی نہ کرو، ایسا نہ ہو لوگوں سے میل جول کے چکر میں، تعلقات اور دوستیاں نبھانے کے چکر میں اپنے عقائد تک خراب کر لو۔ فرمایا یہ جنت کی مہمانی بہتر ہے یہ تھور کا درخت، یہ تھور کا درخت ہم نے اسے ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے، یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر ہوں، فرمایا اس میں سے کھائیں گے اور اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا ایک قطرہ تھور کے درخت کا زقوم کا زمین پر ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کی ساری معیشت تباہ اور برباد ہو جائے۔ فَكَيْفَ بِمَن يَكُونُ طَعَامُهُ، اس کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا ہی یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ اور یہ درخت تھور کا جو ان کو ملے گا اس کا سبب یہ ہوگا، ایک بڑا سبب کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا اور یہ ان کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے۔ آج بھی کئی لوگ یہی کہتے ہیں نا ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح کرتا ہوا پایا، ہمارے دادا یہ کرتے تھے، ہمارے ابو یہ کرتے تھے، ہمارے نانا یہ کرتے تھے، ہماری برادری میں یہ ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے۔ تو پھر دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عبرت کے لیے ذکر کیا ہے کہ پھر ایسے لوگ جو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا ہم نے وہ کرنا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ گمراہی پر چل رہے تھے تو یہ بھی گمراہی پر چل پڑتے ہیں، تو پھر ان کا یہ انجام۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، بتوں کو توڑنے گئے تو پہلے ان سے سوال پوچھا تمہیں کیا ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو، تمہیں انہوں نے تو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تم ان کے مشکل کشا حاجت روا بنے ہوئے ہو، یہ طرح طرح کے کھانے تمہارے سامنے ہیں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اور پھر اتنا غصہ آیا کہ ان سب کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، ایک بڑے کو چھوڑا، وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسماعیل عطا فرمائے اور پھر یہ آزمائش اور امتحان آئی کہ جب وہ چلنے پھرنے اور دوڑنے کی عمر پہ پہنچے تو پھر ایک خواب دیکھا اور اس کا ذکر اپنے بیٹے کے سامنے کیا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ کیا رائے؟ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جان جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ انشاءاللہ کی اہمیت ہے، ہر معاملے میں انسان کو انشاءاللہ بولنا چاہیے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار اور اسماعیل علیہ السلام بھی تیار اور ان کو لٹا بھی دیا اور سارا پروگرام بھی بنا لیا۔ پیچھے سے آواز آئی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا اس کے بدلے میں بھیج دیا اور قربانی کا یہ عمل جاری و ساری ہے۔ اور اسی واقعے کی ایک یاد دہانی ہے کہ جو قربانی ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی اور اس کے بدلے میں اللہ نے جنت سے ایک مینڈا ان کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا اور ایک بات جو بڑی قابل ذکر ہے وہ یونس علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ فرمایا اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تسبیح کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یہ جو کلمات ہیں بظاہر بڑے مختصر ہوتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
انسان کی تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ اور غم چاہے جتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ان اذکار، ان تسبیحات کا بڑا کردار ہے اور بڑا عمل دخل. اور اگر کوئی ان تسبیحات کا اہتمام نہیں کرتا تو اپنے حالات کا خود ذمہ دار ہے. یہ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہتے، پھر مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ آتے. یہ جو انہوں نے تسبیحات کی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر یہ انعام فرمایا. سورہ صاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا ذکر کیا ہے. جب ایک موقع پہ جمع ہوئے ابو طالب کے پاس اور کہنے لگے کہ یہ آپ کے بھتیجے نے ہمیں بڑا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، آپ سنبھال لیں ان کو یا پھر ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم جانے اور یہ جانے. ابو طالب نے جب ان کی باتیں سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا یہ تمہاری قوم کے لوگ جمع ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا ان سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے، ایک بات، اگر یہ اس کو مان لے تو عرب و عجم کی بادشاہت ان کو مل جائے گی، عرب کی بادشاہت بھی ملے گی، عجمی بھی ان کو جزیہ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی عزت دے گا، ایک بات مان لے. ابو جہل کہنے لگا ایک بات، واحدۃ تسأل، ایک بات کے بارے میں پوچھ رہے ہو، ہم تو ایسی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں. فرمایا پھر وہ ایک بات یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اقرار کر لو، بس یہ ایک بات مان لو. اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ گئے، کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دی، ہم نے تو 360 بت بنا رکھے ہیں اور بیت اللہ میں بھی بت رکھے ہوئے تھے، گھروں کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے، تو ہمارے تو اتنے سارے معبود ہم نے بنائے اور یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی معبود ہے. یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ذکر فرمایا کہ یہ کفار اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، جب یہ جہنم میں جائیں گے تو وہاں پھر یاد کریں گے کہ کیا بات ہے کہ ہمیں یہاں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جن کو آپ بدترین لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ان کو مذاق اڑائے رکھا، ان کو مذاق بنائے رکھا، یا آج ہماری آنکھیں ان سے ہٹ گئی ہیں، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا حال ہوگا کہ دنیا میں تو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو گمراہ کرا دیتے ہیں، لیکن جب جہنم میں جائیں گے پھر ان کو اصل حقیقت کا علم ہوگا. فرمایا کہ وہ لوگ جو بات کو بہت غور سے سنتے ہیں اور جو سب سے اچھی بات ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند لوگ ہیں. کیا بھلا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو گمراہ ہے؟ تو آپ یہ کریں اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھی اسلام کے لیے کھول دے اور ہمیں اپنے پاس سے نور عطا فرما دے، ایک ایسا نور، نور ہدایت، نور بصیرت، نور ایمان. وہ دعا کرتے ہیں نا، سنو، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا. اللہم اعطنی نورا، یا اللہ نوری نور عطا فرما دے، ہر عضو کے اندر نور عطا فرما دے. آپ نے مختلف اعضاء کا ذکر کیا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ نور عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.